نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے عالمی انسانی ضمیر کی بے حسی اور مسلم امہ کی زبوں حالی۔ باری تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں اور بے بس عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے، جو پکار کر کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی کر دے، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بنا دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں لفظ ما استفہام کے لیے آیا ہے۔ اس کلمہ استفہام کے ذریعے باری تعالیٰ اپنے طاقتور بندوں کو اپنے مظلوم بندوں کی مدد و نصرت کے لیے متوجہ کر رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اب بھی تم مظلوموں کی مدد و نصرت نہیں کر رہے، اور ان کی کمزوری اور بے بسی کا اب بھی تمہیں خیال نہیں آ رہا، اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی تڑپ، کوئی جذبہ اور کوئی ولولہ اب بھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، اور ان مظلوم لوگوں کی یہ حالت زار اب بھی تم کو مصلحتوں کے بندھنوں کو توڑنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں کرتی، اور تمہارے دنیاوی مفادات اور ملکی معاملات تم کو انسانوں کے لیے ایک رحم دل انسان کیوں نہیں بننے دیتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس اسلوب کے ساتھ قرآن اہل ایمان کو عمل جہاد کے لیے ابھار رہا ہے کہ تم مستضعفین کی مدد کے لیے نکلو، کمزوروں کی مدد کے لیے نکلو، ان کے لیے غم خار بنو اور ان کے غم گسار بنو، ان کی آزادی کے لیے کچھ کرو، اور ان کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آواز نصرت بلند کرو، اور اپنی حمایت کی قوت ان کو دو، اور ان کی مدد و نصرت کی کوئی تعبیر کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ میں المستضعفین من الرجال سے ان مردوں کو مراد لیا ہے جو بے بس ہیں، جو کمزور ہیں، جو تہی دامن ہیں، جو غیر مسلح ہیں، جو اپنے دفاع کے لیے کسی قسم کا کوئی ہتھیار بھی نہیں رکھتے ہیں، جو ہر طرح سے نہتے ہیں، جو تلوار اور اسلحہ سے بھی
محروم ہے جو اپنے قوی اور طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے کی اپنی ظاہری حالت کی بنا پر کوئی استعداد نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں دوسرا طبقہ وہ عورتیں ہیں جو النساء لا یمکن لہن حولا ولا قوہ، وہ بے بس عورتیں اور بے کس عورتیں ہیں جن کے پاس کوئی ظاہری طاقت اور کوئی دنیاوی قوت نہیں ہے، اور جن کی مسلح مردوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ عورتیں اپنے وجود میں لاغر ہیں، کمزور ہیں، اور وہ دوسروں کے سہارے پر اپنی جان کا مدار رکھتی ہیں، جو بظاہر مردوں کے مقابلے میں کسی قوت اور طاقت کی کوئی نشانی نہیں ہے، جو اپنے باعزت وجود کے لیے مردوں الرجال قوامون علی النساء کی محتاج ہوتی ہیں۔ ایسے وجودوں سے مردوں کا لڑنا آخر کیا لڑنا ہے؟ ان کو مارنا کیسی مردانگی ہے؟ اور ان کو زیر کرنا کون سا شجاعانہ عمل ہے؟ اور کون سا دلیرانہ کارنامہ ہے؟ اور کون سی قوت اور طاقت کا اظہار ہے؟ اور کون سی مجاہدانہ عظمت ہے؟ میدان حرب میں اصل دشمن تو مرد کے مقابلے میں مرد ہی ہوا کرتا ہے۔ مرد کا مقابلہ مرد سے ہے، مرد کا مقابلہ عورت سے ہرگز نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اس آیہ کریمہ میں تیسرا طبقہ والولدان بچوں کا ہے۔ من الولدان الصغار الذین لا یستطیعون الدفاع من انفسہم، یہ انسانی معاشرے کا بچوں کا سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف طبقہ ہے۔ یہ بچے تو انسانی معاشرے کے گلستان کے پھول ہوا کرتے ہیں، اور پھول تو بہر صورت پھول ہے۔ یہ بچے انسان کی فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کو کسی کی دشمنی اور کسی کی دوستی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو انسانوں سے پیار، محبت اور شفقت کے ہر لمحہ اور ہر لحظہ خواہاں ہوا کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف ہر اٹھنے والی نظر میں پیار اور محبت کے متلاشی ہوا کرتے ہیں، اور ہر بلند ہونے والے ہاتھ میں پیار و انس کے متلاشی ہوتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں۔ ہر اونچی ہونے والی آواز میں محبت و شفقت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ اپنے چہروں پر مسکراہٹ کے لیے انسانی چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ سہارا دینے والے بازوؤں کو یہ بچے پسند کرتے ہیں۔ یہ بوجھ اٹھانے والے انسانی وجودوں کے طالب ہوا کرتے ہیں۔ یہ مشفق انسانوں اور مہرباں اور کرم فرماؤں اور سراپا پیار نگاہوں کے سہارے یہ بچے اپنے بچپن کو بہت زیادہ قوت دیتے ہیں اور بے انتہا طاقت فراہم کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان بے سہارا نوخیز انسانی وجودوں کو مارنے والا در حقیقت اپنے وجود میں انسانیت کا دشمن ہے۔ بچوں کی جانوں سے کھیلنے والا انسان نہیں بلکہ اس زمانے کا درندہ ہے، اور بچوں کو ہلاک کرنے والا سب انسانوں کا مجرم ہے، اور بچوں کو جانوں سے محروم کرنے والا ہرگز انسان نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کا شیطان ہے اور اپنے وقت کا طاغوت و فرعون ہے۔ خواہ اس خطہ کا جو بھی اس انسان کا جس خطے سے بھی تعلق ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اور کسی ملک کا بھی یہ باسی ہو، اس کا مذہب جو کوئی ہو، بچوں پر ظلم کرنے والا حقیقی ظالم ہے۔ یہ انسانیت کا دشمن ہے،
اور یہ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا مجرم ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان مظلوم اور بے سہارا تینوں طبقوں کی پکار سارے انسانوں کے لیے ہے، اور ان کی صدا سارے معذب انسانوں سے ہے، اور انسانی معاشرے کے ان تینوں کمزور طبقوں کا مطالبہ ساری دنیا سے حفاظت جان کا ہے، اور یہ مطالبہ تمام دنیا کے معذب حکمرانوں سے ہے، معذب انسانوں سے ہے، اور UN کے پلیٹ فارم پر بیٹھنے والے دنیا بھر کے ملکوں کے سربراہوں سے ہے کہ ہماری جانوں کو ظالم انسانوں اور ظالم حکمرانوں اور ظالم سپہ سالاروں سے بچایا جائے۔ یہ جس بھی شکل میں ہے اور جس بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہ جس بھی نظریہ حیات کے پیروکار ہیں، اور یہ جس بھی نبی کے متبع اور پیروکار اور فالور ہیں، یہ سب کے سب ہم بے سہارا، بے آسرا، کمزور و ناتواں انسانی وجودوں کے یہ بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہم پر آگ اور بارود برساتے ہیں، یہ جدید اسلحہ کے ذریعے ہمارے گھروں کو قبرستان بناتے ہیں، یہ اپنے جدید میزائلوں کے ذریعے ہمارے وجودوں کی ہلاکت سے انسانیت کی ہلاکت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارے اسپتالوں کو بھی اپنے فاسفورس بمبوں سے اڑاتے ہیں، اور یہ ہماری پناہ گاہوں پر بھی حملہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پانی، خوراک، ادویات اور تمام ہمارے جینے کے ذرائع بند کرتے ہیں۔ واللہ ہم زبان حال سے دنیا بھر کے انسانوں کو اپنے کمزور وجودوں کے ذریعے شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ اس برے کردار کے حامل انسان نما بھیڑیے ساری انسانیت کے دشمن ہیں، یہ انسان نہیں ہے بلکہ درندے ہیں، ان پر آج انسانیت شرمسار ہے اور نادم ہے، اور سارے کا سارا جہان انسانیت ان کے کردار پر دکھی ہے۔ مگر اس دنیاوی زندگی کے نام نہاد ناخدا اور UN کے ٹھیکیدار اور اقوام عالم میں ویٹو پاور کے ممالک اور اس زمین کے ناسور، یہ سب انسانی ضمیروں کو مردہ سمجھتے ہیں، اور یہ اپنی سوچ کو بالا سمجھتے ہیں، اور یہ اپنے مفادات کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہر انسانی قدر کو پامال کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا کو اپنی سوچ کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ انسانوں سے سوچنے کا حق بھی میڈیا کے، بین الاقوامی میڈیا کے جھوٹ کے ذریعے چھیننا چاہتے ہیں۔ آج مغربی میڈیا کو فلسطین کی زمین پر دریا کی طرح بہتا ہوا انسانی خون نظر نہیں آتا ہے، اس لیے ہے دنیا کے فلسطین کے یہ کمزور طبقات ساری دنیا کے انسانوں کو پکارتے ہیں، ہے دنیا کے معذب انسانوں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، ہماری آواز سنو، اور آپ سب کے سب انسان ساری دنیا میں انسانیت کی خاطر ہمارا سہارا بنو، اور آپ سب کے سب انسان ہمارے مددگار بنو، اور آپ سب کے سب انسان ہمارے ہمدرد بنو، اور آپ سب کے سب انسان ہمارے درد کا درما بنو، اور آپ سب کے سب انسان ہمارے زخمی وجودوں کو سنبھالا دو، اور آپ سب کے سب انسان ساری دنیا میں ہمیں خوراک فراہم کرو، اس لیے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ انسانیت کا دشمن ہمارے لیے خوراک کو بھی روکے ہوئے ہے، اور ہمارے لیے ادویات اور جینے کی تمام ضروریات کو بھی روکے ہوئے ہے۔ انسانیت کا دشمن ہمارے چور چور جسموں کو زخموں سے ٹھیک نہیں ہونے دیتا ہے، اور ہم تک کسی قسم کی ادویات بھی نہیں پہنچنے دے رہا ہے، اور ہم سے زندہ رہنے کے لیے سارے
بنیادی انسانی حقوق بھی چھین رہا ہے اور ہمیں مسلسل ان بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رہا ہے، حتیٰ کہ پانی تک ہماری رسائی نہیں ہے، آرام کے لیے ہمارے پاس بستر نہیں ہے، ہمارے گھروں کی چھتوں کو اڑا دیا گیا ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا گیا ہے، ہمارے وجودوں کو اس زمین پر بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ فلسطین کے مظلوم طبقات انسانیت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کے لیے نکلو، ہماری مظلوم آوازوں کو دنیا کے افق پر بلند کر دو، ہمارے ناتواں وجودوں کا سہارا بنو، ہمارے مددگار بنو، ہمارے خیر خواہ بنو اور ہمارے ہمدرد بنو۔ ہماری یہ پکار انسانوں سے انسانوں کی طرف ہے، ہماری اس پکار کے مخاطب انسانی شکل رکھنے والے عصر حاضر کے فرعون، عصر حاضر کے نمرود، عصر حاضر کے حامان اور عصر حاضر کے قارون انسان نہیں ہے، ہمدرد انسان ہے، انسانیت کا درد رکھنے والے ہماری اپیل کے وہ مخاطب ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ فلسطین کے کمزور طبقات پکار رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قدر ظلم دیکھ کر بھی تم آخر بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ وما لکم لا تقاتلون، ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے ہو؟ ہمارے پاس آخری امید اللہ کا در ہے، حقیقتاً یہی ہماری پہلی امید ہے اور یہی ہماری آخری امید ہے۔ وفی ھذا النداء الذین یضرعون الی اللہ ان یخرجہم من البطش الظالمین، اس خشیت بری ندا کے ذریعے انسانی معاشرے کے یہ تینوں کمزور ناتواں طبقے اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور خشوع کی کیفیات کے ساتھ اس کی مدد خاص کو طلب کرتے ہیں۔ وجعل من لدنک ولیا، اے من یلی امرنا ومن یستنقذنا من الظالمین، ہے اللہ اپنی بارگاہ سے، اپنی مدد سے ہمارے معاملات کا کسی کو پاسباں بنا دے، کسی کو نگہباں بنا دے، کسی کو ہمارے دکھ کا فہم عطا کر دے، کسی کو ہمارے معاملے کی سمجھ عطا کر دے اور کسی کو ہمارا خیر خواہ بنا دے اور کسی کو اتنی ہمت، قوت اور طاقت دے دے کہ وہ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے ہم کو بچا لے اور اس کے ہر ظلم کو ختم کر دے اور اس ظالم کے ظلم والے ہاتھوں کو ہم سے روک دے اور اس ظالم کی ظالمانہ قوت کا انسداد کر دے اور ہمیں اس ظالم کی ہر ظالمانہ تدبیر سے محفوظ کر دے، اس لیے کہ ہے مولا تو ہی انت ولینا کی شان والا ہے اور تو ہی ہمارے لیے انت مولانا کی قوت رکھنے والا ہے، تو ہی ہمارا حقیقی مددگار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے بس مرد اور بے کس عورتیں اور یہ کمزور ناتواں بچے رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اے من ینصر الیہم او من یمنع العدو عنا، اے سخر لنا من عندک ناصرا لنا، ہے مولا تو اپنی بارگاہ خاص سے ہماری اس تباہ کن حالت میں ہمارے لیے اپنا کوئی مددگار بھیج دے، کسی کو ہمارے اس ظالم دشمن کا مقابلہ کرنے والا بنا دے، کسی کو انسانی ناطے ہمارے اس ظالم دشمن کو ہمارے اوپر ظلم سے روکنے والا بنا دے، کسی کو ہمارا سچا مددگار اور کسی کو ہمارا حقیقی خیر خواہ بنا دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآنی فکر اور قرآنی ہدایت کا یہ عصری اور عمومی اطلاق ہے جو ہر خطے ارض میں بسنے والے مظلوم انسانی طبقات کی آواز کو کل عالم انسانیت کی آواز بناتا ہے۔ مظلوم اور بے بس انسانوں کو کسی علاقائی، کسی نسلی اور کسی مذہبی، کسی جغرافیائی شناخت کی بنا پر انسانی حقوق سے محروم نہیں کرتا ہے۔ یہ مظلوم انسانی پکار ہے، یہ مقہور انسانی صدا ہے، اس صدا اور پکار کا دائی ہر حقیقی انسان ہے۔
اس لیے کہ انسانوں کے لیے حقیقی انسانیت کی شناخت سب سے پہلے ہے، بقیہ سب چیزیں اس انسانی قدر کو آفاقیت کی منزل پر پہنچانے والی ہیں۔ آج تک سب سے زیادہ لکھنے والے اور بولنے والے کا جو بھی کام ہے وہ سب سے زیادہ انسان کا کام خود انسان ہی پر ہے۔ ساری انسانی تصانیف انسانوں کے لیے ہے، سارے انسانی مقالات اس دھرتی پر بسنے والے انسان کے لیے ہیں، اور ساری انسانی تقریرات اور ساری تحریرات انسان کے لیے ہیں، اور سارے انسانی بیانات انسان کے لیے ہیں، اور تمام تر انسانی نگارشات انسان کے لیے ہے۔ انسان ہی اس کائنات کا دولہا ہے، اور انسان ہی اس کائنات کا اشرف الخلق ہے۔ انسانی وجود کا خالق اللہ ہے، اور اس وجود کا مالک اللہ ہے۔ اس رب نے انسان کو خلق کیا ہے، اور اس میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسل کی صورت میں عملی اسوہ ہمیں فراہم کیا ہے۔ انبیاء اور رسل نے انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنایا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت کا مرکزی نقطہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی رہی ہے۔ ہر نبی اور رسول نے ہر انسان کو اپنے اپنے زمانے میں اعلیٰ انسان بنانے کے لیے قول احسن، عمل صالح اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونے کی تربیت دی ہے۔ آج کی علمی کتابوں کو ماننے والی اقوام کے ہاں کردار موسوی بھی اسی کا آئینہ دار ہے، کردار عیسوی بھی اسی کا پرچار کرتا ہے، اور کردار محمدی بھی انہی خصائص کی بنا پر قیامت تک انسانوں کے لیے قابل تقلید اسوہ حسنہ ہے۔ انسانیت سے محبت، انسانیت کا احترام، انسانیت کا تقدس اور انسانیت کا اکرام سب مذاہب کی مشترک تعلیم ہے۔ آج دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے اعمال اور ان کے انبیاء اور رسل کے کردار اور ان کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ کے منافی ہیں۔ انسانی کردار کی اس منافقت نے انسانی زندگی کو بے حساب مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ آج جب ہم انبیاء اور رسل کی تعلیمات کا مجموعہ اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ابدی پیغام خداوندی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاشرے کے تمام طبقات اور بالخصوص تمام کمزور طبقات کی عزت و ناموس اور ان کے جملہ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری اور فراہمی کی بیسک اور بنیادی تعلیم دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ انسان کے اندر غیظ و غضب اور بدلہ و انتقام اپنے دشمن سے حالت جنگ میں شدید نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اپنے اعضاء اور افکار پر قابو رکھنا اور اپنی قوت و توانائی کا صحیح سمت میں استعمال کرنا انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس نازک ترین موقع پر بھی تمام انسانوں کے لیے ایک قابل عمل ماڈل بنایا ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والے تمام اعلیٰ ترین انسانی اقدار کے حامل انسانوں کے کرداروں کا ماخذ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا سرچشمہ ہے، اور ہمیشہ یہی اعلیٰ انسانوں کے کردار کا سرچشمہ رہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کو اس کردار کی تعلیم دی ہے کہ اگر تمہاری اپنے دشمن کے ساتھ جنگ ہو جائے تو تم اس جنگ کی حالت میں بھی اپنے دشمن کے بچوں کو قتل نہ کرنا، اپنے دشمن کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، اپنے دشمن کے بوڑھے افراد کو قتل نہ کرنا، اور اپنے اس دشمن کو بھی قتل نہ کرنا جو تم سے جنگ نہ کرنا چاہتا ہو، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی قتل نہ کرنا، کسی غیر جنگجو کو بھی قتل نہ کرنا۔ یہ وہ ابدی
ہدایت انسانی ہے جو چشمہ سیرت سے اعلیٰ انسانی کردار کو تشکیل کرتی ہے، جو انسانوں کو انسانوں سے دشمنی کے بھی آداب بتاتی ہے اور ان کے لیے دشمنی کی حدود کا بھی تعین کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی امت کو عمومی اور خصوصی ہر دشمن کے ساتھ حسن عمل اور حسن سلوک کا یہ ضابطۂ حیات دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی طرف یوں متوجہ کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فِي سورۃ المائدہ۔ کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو، اور اس لیے کہ پرہیزگاری کہ یہ عدل قریب تر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ نے تمام مسلمانوں کو کسی بھی دشمن کے ساتھ ظلم کرنے سے روک دیا ہے اور اس کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی اور ستم سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ امام قرطبی اس آیہ کریمہ کا یہ معنی بیان کرتے ہیں، لا یجرمنکم اے لا یکسبنکم بعض قوم ان تحتدوا الحق الى الباطل والعدل الى الظلم لا یجرمنک، معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں کسی قوم کا بغض و عناد اور اس کی عداوت و مخالفت تم سے یہ کام نہ کروا دے کہ تم حق سے باطل کی طرف چلے جاؤ اور عدل سے ظلم کی طرف تجاوز کر جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام حالت جنگ میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، رواہ بخاری فی صحیحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں کسی دشمن لشکر کی ایک عورت کو مقتولہ قتل کی صورت میں دیکھا، جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس پر آپ نے سختی سے دشمن کی عورتوں اور دشمن کے بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا، اور اسی مضمون کو حضرت کعب بن مالک سے مروی حدیث میں یوں بیان کیا گیا، حینئذ عن قتل النساء والصبیان بعثا الی ابن ابی حقیق۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن حقیق کی طرف لشکر روانہ کیا تو لشکر اسلام کو دشمن کی عورتوں اور دشمن کے بچوں کو قتل کرنے سے صراحتاً منع کر دیا، اور اپنی امت کے لیے یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا، الا تقتل الذریہ، الا تقتل الذریہ، رواہ احمد بن حنبل فی مسلم نے ہی فرمایا، خبردار تم اپنے دشمن کی عورتوں کو بھی کبھی قتل نہ کرنا اور نہ ہی تم اپنے دشمن کے بچوں کو کبھی قتل کرنا۔ لا تقتل الذریہ، الا کے ساتھ خبردار سختی سے منع کر دیا۔ یہ اسلام نے کردار حرب عطا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور اپنے اسوہ حسنہ سے یہ کردار مسلم متعین کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار امتی وہی ہے جو اس فرمان رسول کو اپنے کردار کی پہچان بناتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور روایت میں امام ابی داؤد حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بوڑھے اشخاص اور اس کے شیرخوار بچوں اور اس کے نابالغ بچوں اور اس کی عورتوں کو بھی قتل کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا، رواہ ابی داؤد فی سننہ۔ فرمایا تم دشمن کے کسی بوڑھے شخص کو بھی قتل نہ کرو، نہ کسی شیرخوار کو قتل کرو، نہ کسی نابالغ کو قتل کرو، نہ کسی عورت کو قتل کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا کو ناحق قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے 24 اکتوبر 1945 کو 2 عالمی جنگوں کے بعد UN کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن یہ الگ بات کہ اس کے قیام سے کہ تقریباً 80 برسوں سے اب تک
دنیا میں 250 سے زائد جنگیں ہو چکی ہیں، اور اقوام متحدہ کے متعدد اداروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور سلامتی کونسل کا ادارہ ہے، جس کے مستقل اراکین امریکہ، چائنا، روس، برطانیہ اور فرانس ہیں، اور 6 اراکین سیکورٹی کونسل کی اکثریتی فیصلے کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ مگر ہماری اس موجودہ دنیا کا نظام یہ 5 بڑی طاقتیں اور یہ 5 بڑے ممالک چلا رہے ہیں، اور سلامتی کونسل کے 11 اراکین میں سے ویٹو پاور رکھنے والے یہ 5 مستقل اراکین ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی 10 اراکین کے فیصلے کو ویٹو کر سکتا ہے، اور وہ فیصلہ کسی صورت میں دنیا میں نافذ العمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی ممالک میں سے کسی ایک کو اس کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی ویٹو پاور کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اقوام متحدہ نے اب تک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی 80 سے زائد معاہدات کیے ہیں، جس میں بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، مگر UNO ان انسانی حقوق کو کمزور ممالک اور ریاستوں تک پہنچانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور اس کا اعتراف UNO کا سیکرٹری جنرل بھی کر چکا ہے کہ یہ UNO انسانی حقوق کے باب میں لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جانے کی بجائے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آج خود ایک بیمار وجود اور ایک جسم بن چکا ہے۔ اس نوبت تک پہنچانے میں اس کی 5 ویٹو پاور رکھنے والی عالمی قوتیں پیش ہیں، اور ان دیگر عالمی حالات میں امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، اپنے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ، منصفانہ اور جرأت مندانہ کرنا ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا قرآنی فیصلہ اور قرآنی ہدایت یہ ہے کہ ہمیں اعتصام بحبل اللہ کے اصول کو اپنانا ہوگا، اور ہمیں اب امت مسلمہ کو تفرقہ و انتشار سے بچنا ہوگا۔ اتحاد و یگانگت کے ساتھ اپنی پہچان دنیا بھر میں کروانی ہوگی، اور قرآن کے اصول ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اور اپنی ہوائے نفس کو قرآن کے تابع کرنا ہوگا۔ اور یہی کردار جب امت مسلمہ کے اندر صحیح معنوں میں پیدا ہوگا تو تبھی یہ امت افق عالم پر عزت کے ساتھ جی سکے گی۔ آج ہر مسلمان کو اپنے اندر اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کو آج قرآنی حکم اقراء پر عمل کرتے ہوئے تعلیم و تحقیق سے خود کو مزین کرنا ہوگا۔ آج اس امت کے ہر فرد کو اسباب دنیا کو لیس للانسان الا ما سعی کے اصول فوز کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ آج امت کو اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے اصول تغیر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کو اپنے اوپر سختی سے لاگو کرنا ہوگا۔ آج مسلم امہ کو ہر شعبہ حیات میں اصول تسخیر سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا نفاذ کرنا ہوگا۔ آج امت کو اپنی اجتماعی حالت کو سنوارنے کے لیے اصول مشاورت و امرہم شورا بینہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ غرضے کے سارا قرآن اور رسول اللہ کی کل سیرت امت مسلمہ کو یہی درس حیات دیتی ہے کہ دنیا میں غالب قوم بن کر رہو، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون۔ دنیا میں ہمیشہ اور ہر شعبہ حیات میں الوت، رفت اور عزت و ناموس کی قدر کے ساتھ جیو۔ اپنی منزل کے راستے کی دشواریوں میں لا تہنوا ولا تحزنوا کا پیکر بنو۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت تمہاری منزل ہر زمانے میں، ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر لہجہ اور ہر لمحہ قرآنی الفاظ میں یہی ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مختصر وقت کے لیے خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ حالیہ دنوں میں OIC کا اجلاس غزہ کو بچانے اور اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام کیے بغیر ختم ہو گیا۔ ممکن ہے OIC کے اراکین کو غزہ میں انسانی بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے
نظر نہ آئے ہوں، اور ممکن ہے ان کو مظلوم اور بے کس غزہ کے زخمی انسانوں کی چیخیں سنائی نہ دی ہوں، اور ان سب کو اپنے تجارتی اور معاشی مفادات مظلوم غزہ کے انسانوں سے زیادہ عزیز دکھائی دیے ہوں، اور غزہ کی 15 کلومیٹر کی چوڑی اور 43 کلومیٹر لمبی پٹی خون کے اس میں بہتا ہوا خون کا دریا ان کو نظر نہ آیا ہو۔ اس لیے اس کی 23 لاکھ کی کل آبادی میں سے 15 لاکھ کی آبادی اس وقت بے گھر ہو چکی ہے، اور سب سے زیادہ متاثر اس میں بچے ہوئے ہیں۔ ان مظلوم بچوں اور انسانوں پر روزانہ جدید ترین ہتھیاروں، میزائلوں اور ٹینکوں کے ذریعے بمباری کی جا رہی ہے۔ کل عالم انسانیت میں اٹھنے والی انسانیت کی آوازوں کو اور انسانی قدروں کو اور انسانی حقوق کو اور انسانی جانوں کو خود درندہ انسان جو اسرائیل کی صورت میں ہے، غزہ کی پٹی میں انسانیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر رہا ہے۔ کیا عالم اسلام آج انسانیت کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ظالم کے ظلم کو ہاتھ کی قوت سے روک نہیں رہا، اور نہ ہی اپنی زبان سے اسے برا کہنے کی استعداد رکھتا ہے، اور صرف ایمان کے کمزور ترین درجے میں دل میں شاید برا کہہ رہا ہو، اور نہ جانے ان کے دل کی بھی کیا حالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ناتوانی، ہماری ضعف فکری، ہماری ضعف عملی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ ہماری یہ تقدیر ہر کسی کو نظر آتی ہے۔ بقول اقبال، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آخر ہم عالم اسلام سے وابستہ لوگ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان غزہ والے مظلوم انسانوں کے لیے افق عالم پر اتنی سی آواز تو بلند کریں جتنی مغرب کے شہروں اور ملکوں میں ان غزہ کے مظلوم انسانوں کے لیے آواز بلند ہوئی ہے۔ ہماری اسلامی دنیا کے سربراہان اپنی قوم کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کی قیادت کر کے ہی انسانیت کی خاطر اس آواز کو بلند کر دیتے، لیکن ایسا کرنے میں شاید ہماری خارجہ پالیسی رکاوٹ ہے، ہمارے ملکی مفادات حائل ہیں، ہماری معاشی ابتری رکاوٹ ہے، ہمارا سیاسی انتشار مزاحم ہے، ہماری غیروں کی دست نگری اور احتیاج رکاوٹ ہے، ہماری ملکی اور قومی مجبوریاں اور کمزوریاں رکاوٹ ہیں۔ ہم ہر جگہ اور ہر شعبے میں دوسروں اور غیروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ایسی قوموں اور ایسے ملکوں کے لیے دنیا میں عزت افزائی نہیں ہوتی، بلکہ کل دنیا میں رسوائی اور ذلت ہوتی ہے۔ آج غزہ میں تڑپنے والے مظلوم بچوں، عورتوں اور بے کس انسانوں کے وارث دنیا کے 2 ارب مسلمان ہیں جو عملاً ان کے لیے لاوارث بن چکے ہیں۔ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ آج غزہ کے انسانوں کے خونوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ کچھ مسلم ممالک ان کے خون پر اپنے معاشی مفادات محفوظ کر رہے ہیں، کچھ مزید اقتصادی مفادات استعماری قوتوں سے مانگ رہے ہیں۔ آج غزہ کا انسانی مسئلہ ایک عالمگیر انسانی مسئلہ بن چکا ہے۔ جس قوم اور ملک نے اس مسئلے سے مجرمانہ بے حسی برتی ہے اور بے عملی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اصلاً یہ عمل انسانی اقدار اور ایمانی اور دینی اقدار اور افکار کے خلاف کیا ہے۔ وہ انسانیت کا بھی دشمن ہے، اپنے مذہب کی تعلیمات کا بھی دشمن ہے، اور اپنے وجود میں اعلیٰ انسانی وجود کا بھی دشمن ہے۔ ایسا انسان دشمن فرد ہی انسانیت کا حقیقی دشمن ہے، اور ان کا وجود اس زمین پر بوجھ ہے، اور ان کا سفر انسانیت احسن تقویم کی بجائے اسفل السافلین اور اولئک کالانعام کی طرف گامزن ہے۔ یہی اس دھرتی کا عالمی سطح پر سفاک انسان ہے، یہی بھیڑیا انسان ہے، یہی درندہ انسان ہے جو عالمی انسانی معاشرے کو ایک اعلیٰ اور ایک آفاقی معاشرہ نہیں بننے دیتا ہے۔ آج ہر انسان میں غیرت ایمانی، غیرت انسانی، ہر انسان میں غیرت انسانی اور ہر مسلمان میں غیرت ایمانی کو بیدار کرنے، اسے جگانے کی شدید ضرورت ہے، جس کی طرف اقبال نے یوں اشارہ کیا ہے: غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا،
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج ہمیں من حیث القوم اور من حیث الامت دنیا بھر کے انسانوں اور تمام تر مسلمانوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بقول اقبال، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا ہے۔ وآخر دعواں، 1 منٹ کے لیے ایک اعلان سماعت فرمائیے، یہ ذرا بند کر دیجیے۔